شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر نے عوام کی مشکلات بڑھا دی۔ یونیورسٹی روڈ، ایم اے جناح روڈ، حسن اسکوائر سمیت کئی اہم شاہراہوں پر جاری منصوبے تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر میں جاری ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ کھدی ہوئی سڑکیں، دھول، مٹی، ہر طرف پھیلا پانی، ہچکھولے کھاتی گاڑیاں، ٹریفک جام، شہر میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سوالیہ نشان بن گئی۔ شہر میں جاری منصوبوں میں تاخیر کے باعث عوام اذیت کا شکار بن گئے۔ حسن اسکوائر پر جاری بی آر ٹی منصوبہ عوام کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہنا معمول بن گیا۔ کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ دکاندار اور شہریوں کا کہنا ہے کہ 70% کاروبار ختم ہو چکا، اور تو اور پیدل چلنے والے بھی اذیت جھیلنے پر مجبور ہو گئے۔ گزر بسر جو ہے اب وہ بھی مشکل ہو گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف تکلیف ہمیں پہنچانے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اپنے جیبیں بھرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ تقریباً 2 سال ہو گئے اس گڈھے کے، نقصان میں جا رہے ہیں۔ 70% آپ خود سوچیں نا، 70% جب دکاندار کو وہ آلریڈی لوسٹنگ ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو یہاں سے فائدہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ ایم اے جناح روڈ، سعید منزل اور جامع کلات کے اطراف کی صورتحال بھی اچھی نہیں، جہاں چیوٹی کی رفتار سے چلنے والی بی آر ٹی منصوبے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ سڑک پر کئی اہم مارکیٹیں اور تعلیمی ادارے بھی واقع ہیں۔ ادھر شہر میں 25 ٹاؤنز میں جاری چھوٹے بڑے ترقیاتی منصوبے بھی تکمیل کی راہ تکنے لگے، جہاں ایک طرف گیس کی فراہمی کے نام پر کٹنگ تو ہو گئی اور پیسے بھی مل گئے، لیکن عرصہ گزرنے کے باوجود سڑکوں کی حالت آج بھی ابتر ہے۔ جناح ٹاؤن میں جیل چورنگی کے اطراف سے گزرنا جوئے شیل لانے کے مترادف ہے۔ چورنگی ضیا کالونی میں بھی کچھ بھی اچھا نہیں، جہاں سیوریج لائن کا کام التوا کا شکار ہے۔ کھودی گئی سڑک تاحال بحال نہیں ہو سکی۔ شہریوں نے سوال اٹھایا کہ کیا پھر کسی حادثے کا انتظار ہے؟ جی بالکل، یہ تقریباً ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، خدا ہے ڈسٹ وغیرہ جا رہی ہے گھروں میں، دکاندار متاثر ہو رہے ہیں۔ کس قدر گٹر کا پانی باہر نکلا ہوا، سارا پانی روڈوں پہ آیا ہوا تھا نا۔ لیاقت آباد اور نیو کراچی میں بھی ٹوٹی سڑکیں اجڑے دیار کی یاد تازہ کر رہی ہیں، جبکہ میئر کراچی مرتضی وہاب کا بھی وہی پرانا دعویٰ ہے۔ شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ میئر نے جلد پورے شہر کا دورہ کرنے کا بھی اندیا دے دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خدا رہا اس پیسے کو اس شہر کی بہتری کے لیے، اس شہر کی خدمت کے لیے، اور جو پیسوں کا مقصد ہے ان سڑکوں کی بحالی کے لیے، اس کے لیے خرچ کریں، باتوں سے باز آئیں۔ دوسری جانب شہریوں نے وفاق، صوبہ اور بلدیاتی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے مکمل ہونے کی حتمی ڈیڈ لائن دی جانی چاہیے، تاکہ شہر کو منجداروں کے اجڑے دیار کے بجائے جدید دور کا شہر بھی تصور کیا جائے۔ کراچی میں ٹریفک کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے بڑی خوشخبری۔ نیشنل لاجسٹکس سیل NLC نے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک پپری پر کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ NLC ترجمان کے مطابق کراچی بندرگاہ پر ریل کے ذریعے مال برداری کا مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث کنٹینرز کا شدید رش رہتا ہے، جس سے ترسیل کا نظام سست اور معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ بھاری ٹریفک کی وجہ سے نہ صرف آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور DP ورلڈ کے گروپ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان احمد بن سلائم مہمان خصوصی تھے۔ NLC اس منصوبے کو $400 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری سے مختلف مراحل میں مکمل کرے گا۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ 4 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے سے کراچی بندرگاہ پر کنٹینرز کا رش کم ہو جائے گا۔ سینئر وزیر شجرینا میمن کا کہنا ہے کہ سندھ میں 12,000 ترقیاتی منصوبوں میں سے 9,193 مکمل ہو چکے ہیں۔ اپنے بیان میں شجرینا میمن نے کہا کہ صوبے میں اب تک 13,000 سے زائد منصوبے شروع کیے گئے، جن پر صحت، تعلیم، زراعت، سڑکیں، آبپاشی اور سماجی شعبوں میں کام جاری ہے۔ ان منصوبوں کے لیے 367 ارب روپے کے غیر ملکی امداد اور 76 ارب روپے وفاقی PSTP سے مختص کیے گئے ہیں۔ شجرینا میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کا ترقیاتی ویژن صرف منصوبے شروع کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ بروقت تکمیل اور معیار کی سخت پاسداری پر بھی مرکوز ہے۔ نئے منصوبے صرف اس وقت شروع کیے جائیں گے جب موجودہ منصوبے مکمل ہو چکے ہوں۔ سکھر بیراج کے 27 نئے دروازوں کا فیصلہ۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اس اپ گریڈیشن کا مقصد فصلوں کے عروج کے موسم میں پانی کی روانی میں خلل سے بچاؤ اور لاکھوں کسانوں کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت زراعت اور آبپاشی کے منصوبوں کے متعلق اجلاس ہوا، جس میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر آبپاشی جام خان شورو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سکھر بیراج پر جاری اور آئندہ منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں نہری بندش کے دوران بیراج کے 27 دروازوں کی تبدیلی کا اہم منصوبہ شامل ہے۔ حکومت نے 25 دروازوں پر کام شروع کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ تمام 27 دروازوں کی تبدیلی مقررہ مدت میں مکمل کی جائے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء شجرینا میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ضیاء الحسن ننجار، میئر مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے تحریری اجازت نامہ جاری کر دیا۔ جلسے میں اشتعال انگیز تقاریر، مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں۔ قیام امن کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر ہوگی۔ پروگرام مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا لازم ہوگا۔ سینئر وزیر شجرینا میمن نے صاف بتا دیا۔ صدر پی ٹی آئی سندھ کا جلسے کی اجازت میں تاخیر کا شکوہ، مزار قائد کے گیٹ پر جلسے کا اعلان۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو واضح کہا تھا، باغ جناح میں جلسے کی اجازت ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا صدر پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم نے خود پی ٹی آئی کو کہا کہ باغ جناح میں جلسہ کریں، سڑک پر جلسے کرنا مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ حکومت جلسہ گاہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ پی ٹی آئی نے خود باغ جناح میں جلسے کی اجازت مانگی تھی۔ ناصر حسین شاہ نے مزید کہا کہ سڑک پر جلسہ کرنا عوام کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ باغ جناح وفاق کے پاس ہے، اس لیے اجازت نامے میں تاخیر ہوئی۔ شہر قائد میں نامعلوم افراد کی بڑی کارروائی۔ رات کی تاریکی میں صدر سینٹ پیٹرک اسکول کے پاس کھڑے 4 اسٹروک اور 2 اسٹروک رکشوں کے شیشے توڑ دیے۔ غریب دہاڑی دار مزدور بے بسی کی تصویر بن گئے۔ رکشہ ڈرائیورز نے کہا کہ رات کے اوقات میں نامعلوم افراد گاڑیوں کے ٹائر بھی پنکچر کر کے چلے گئے۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی ایک اور واردات۔ رات کی تاریخی میں صدر سینٹ پیٹرکس اسکول کے پاس سڑک کنارے کھڑے 4 سیٹر اور 2 سیٹر اسٹروک رکشوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ رکشہ ڈرائیوروں کے مطابق رات میں نامعلوم افراد نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی، ملزمان رکشوں کے ٹائر بھی پنچر کر کے چلے گئے۔ 25 سے زائد رکشوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ روزانہ مزدوری کر کے گھر چلاتے ہیں، اب یہ نقصان کہاں سے پورا کریں؟ رات کو یہ 1-1:30 بجے کے ٹائم آئے، پرسوں بھی آئے تھے، انہوں نے سب گاڑیوں کی ہوا نکالی، سوئے مارے، اور انہوں نے آج کل رات کو یہ آئے 1:30 بجے کے ٹائم، انہوں نے لاتے ڈنڈے مکے مارے اور نقاب لگائے ہوئے تھے، سب پرائیویٹ بندے تھے۔ انہوں نے کوئی چانس نہیں دیا ہمارے کو، کچھ نہیں دیا، اور اچانک آ کے ہمارا نقصان کر کے چلے گئے۔ اب ہمارے گھر میں کرایہ کا مکان ہے، ہمارا دکھ بیماریاں چل رہی ہیں، 20 روپے سے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں نے اتنا بڑا نقصان کرا ہمارا، ان کو کیا ملا؟ ڈرائیوروں نے شک کا اظہار کیا کہ کسی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کارروائی کی ہے۔ عرصہ دراز سے رکشہ اسٹینڈ قائم ہے، انصاف فراہم کیا جائے، واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا ویٹا چورنگی کے قریب گلیاں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گلیوں میں گٹر کے ڈھکن غائب، سیوریج کا پانی جمع ہو گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گندگی سے زندگی دشوار ہو گئی۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ شہر قائد میں مسائل کے انبار، سیوریج کا ناقص سسٹم شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ گٹروں کے کھلے ڈھکن شہریوں کے لیے خطرہ، سیوریج کا بہتا پانی مچھروں کی اماج کا بننے لگا۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ویٹا چورنگی کے قریب گلیاں گندے پانی کا جوہر بن گئیں۔ علاقے میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے کئی مسائل نے جنم لے لیا، بیماریاں عام، شہری پریشان۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے کا پورا سیوریج سسٹم متاثر ہے، فیکٹریوں کا کیمیکل زدہ پانی تباہی پھیلا رہا ہے۔ علاقے میں مچھروں کی بہتات ہے، شاہراہوں سے گزرنا محال ہو گیا ہے۔ یہاں پانی بہرا ہوتا ہے، مچھر ہے، اور لیڈیز کو بھی آنے جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چھٹی کا ٹائم بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ مہینوں سے اس طرح پانی بہ رہا ہے۔ وہ کمپنی والا جو بھی ہے وہ کوئی توجہ نہیں دیتے، اور کوئی اپنا بس چلا جاتا ہے، اور یہاں کوئی توجہ دینے والا نہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گٹر کے ڈھکن لگانے کے ساتھ سیوریج کا نظام بھی بہتر بنایا جائے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کراچی میں صحت کے شعبے میں ڈیجیٹائزیشن کا عملی آغاز کر دیا گیا۔ وفاقی ہیلتھ کیئر ڈیجیٹائزیشن پروگرام کے تحت شہر میں
پہلے ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جدید اور مؤثر صحت کا نظام بہت ضروری ہے۔ آباد کے بعد کراچی میں بھی ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کا آغاز۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے شہر کے پہلے ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ حکومت ٹرینڈ سیٹر ہے، یہ دور ٹیلی میڈیسن کا ہے، اب ڈاکٹر دور بیٹھ کر بھی مریض کا معائنہ کر سکتا ہے۔ جدید ہیلتھ کیئر سسٹم کے ذریعے عمارتوں اور طویل انتظار کی ضرورت ختم کی جا رہی ہے۔ آج ٹیلی میڈیسن کا ایجاد ہے، ٹیلی میڈیسن جو دنیا میں ہے، ہم یہاں کہیں دور سے کوئی ڈاکٹر بیٹھ کر میرے یہاں پر آنے والے مریض کو دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے، اس کو دوا پرسکرائب کر سکتی ہے اور اس کی بیماری کو اس ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آج کا جدید ہیلتھ کیئر کا نظام۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ صحت کے لیے اشتہارات کی ضرورت نہیں، اگر سہولت گھر کے قریب ہو تو لوگ خود چل کر آتے ہیں۔ نئے سینٹر کے قیام سے جناح اور سول ہسپتال جانے والے مریضوں کو قریبی علاج میسر ہوگا۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کو کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، آپ ایک دفعہ لوگوں کو بیسک قسم کا علاج دینا شروع کر دیں، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے، اور لوگ آپ دیکھیں جب آپ یہاں کرنے لگیں گے آپ کے پاس رش لگے گا یہاں پہ، کیونکہ ہر آدمی اپنے گھر سے قریب جو ہے فیسلٹی چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پاکستان مریض بنانے کی فیکٹری بن چکا ہے، ہمیں اب علاج کے بجائے بیماری سے بچاؤ پر توجہ دینا ہوگی۔ جنوری 2026 کے آغاز سے ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار متحرک ہو گئے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5374 پوائنٹس کی زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,84,000 کی سطح سے اوپر پہنچ گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ نیا سال پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی بلندیاں لے آیا۔ 100 انڈیکس نے نیا سنگ میل عبور کر لیا، سرمایہ کاروں کے چہرے کھل اٹھے۔ سال کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان نمایاں ہے اور ریکارڈ پر ریکارڈ بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5374 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور انڈیکس 3% اضافے کے ساتھ 1,84,409 کی سطح پر بند ہوا۔ انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,87,905 جبکہ کم ترین سطح 1,79,535 رہی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مثبت معاشی اعداد و شمار اور نئے سال کے آغاز پر سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ اپنے ٹاپ پر ہے اور تقریباً 12-15 ہزار پوائنٹ مارکیٹ اپنے باٹم سے اوپر آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سی سیلنگ پریشر ہے۔ مجموعی طور پہ تو صورتحال اچھی ہے۔ دیکھیں نا آپ اگر 12-15 ہزار پوائنٹ کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے تو مارکیٹ میں 400-500 پوائنٹ کی کمی کی وہ نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ 394 ارب روپے مالیت کے 6 ارب 48 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 555 ارب روپے اضافے سے 20,768 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ دسمبر 2025 میں ترسیلات زر میں ماہانہ 13% اور سالانہ 17% اضافہ ہوا، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالر وطن بھیجے۔ ٹی بلز کی نیلامی میں کٹ آف بیلڈ میں 29 سے 34 بیسس پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی، جس کے بعد مارکیٹ آئندہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں تبدیلی کی توقع کر رہی ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کوشش ہے پی ٹی آئی کو جلسے کی تحریری اجازت مل جائے۔ پی ٹی آئی فروری کی کال پر نظر ثانی کرے، جلاؤ گھیراؤ یا قانون شکنی سے پرانی ایم کیو ایم کے قائد کے دور کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پروٹوکول دینا عوام کو عزت دینا ہے۔ پیپلز پارٹی کوئی نیا ٹرائیکر نہیں بنا رہی۔ صوبائی وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کا دو ٹوک جواب۔ صوبائی وزیر بلدیات کی کراچی ایکسپو سینٹر آمد سید ناصر حسین شاہ نے فوڈ ایشیا نمائش کا افتتاح کیا۔ کہا کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سہیل آفریدی کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی فروری کی کال پر نظر ثانی کرے، اپنے ووٹرز پر رحم کریں۔ جلاؤ گھیراؤ اور قانون شکن اقدامات سے پرانے دور کی یاد تازہ ہوگی۔ بات نقص امن کی ہوگی تو اس کا رد عمل آئے گا۔ یہ سارے پرسیپشن مس پرسیپشن ہے، اس طرح کی قیاس آ رہی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کارکن ہوں اور میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سیاسی طور پر پراپر طریقے سے جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، ان کے خصوصی ہدایات پر سی ایم سندھ
اور ہم سب لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ناصر حسین شاہ کے مطابق باغ جناح وفاق کی نگرانی میں ہے. امید ہے پی ٹی آئی کو تحریری طور پر جلسے کی اجازت مل جائے گی. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. زندگی بھر کی جمع پونجی ہو یا سرمایہ، کہاں اور کیسے محفوظ بنایا جائے، اب ان فکروں سے ہو جائیں آزاد اور رخ کر لیں ایکسپو سینٹر کا، جہاں سجی ہے ویلتھ ایکسپو، جہاں عوام کو محفوظ سرمایہ کاری اور منافع بخش کاروباری مواقعوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے. اس نمائش میں ملک کے معروف بینکوں اور ملکی و غیر ملکی مالیاتی ادارے شامل ہیں. وسیم افتخار کی رپورٹ. ہوشیار، جعل سازوں سے رہیں خبردار، اپنی رقوم کو محفوظ بنائیے اور آ جائیے ایکسپو سینٹر میں، جہاں جاری ویلتھ ایکسپو سرمایہ کاری کے خواہشمند افراد کے لیے ایک منفرد پلیٹ فارم بن گیا ہے. ایکسپو میں مختلف بینکوں، مالیاتی اداروں، ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز اور میوچل فنڈز کی جانب سے دلکش اسٹالز لگائے گئے، جہاں نمائندگان اور ماہرین عوام کو سرمایہ کاری سے متعلق رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. نمائش میں شرکاء کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی کو کس طرح درست جگہ استعمال کر کے محفوظ بنا سکتے ہیں اور بہتر منافع حاصل کر سکتے ہیں. جو منی میٹرز ہے نا، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، خاص کر فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے، ایڈوانس فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے. آپ ایک ہی امبریلا کے انڈر سٹاکس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ، کروڈ آئل، سلور، پلاٹینم اور مختلف پروڈکٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں جو بھی کمپنیز کام کرتی ہیں وہ اس پاکستان میں مہنگائی سمیت، ٹیکسیشن سمیت کے سارے مسائل کو فیس کرتے ہوئے اپنے شیئر کی حصص کی قیمت میں بڑھوتری کرتی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں تو آپ مہنگائی کا ایفیکٹولی مقابلہ کر سکتے ہیں. آرگنائزر جبران صدیقی نے بتایا کہ عوام کو سرمایہ کاری کے محفوظ اور منافع بخش مواقع سے آگاہ کرنا ہے. یہاں لوگ نہ صرف معلومات حاصل کر رہے ہیں بلکہ عملی رہنمائی بھی لے رہے ہیں. ایگزیبیشن کا بنیادی مقصد ہے کہ فائنینشیل انویسٹمنٹ کی چوائسز اور ویلتھ ایکسپلوریشن کی چوائسز ہر شخص کے پاس ہونے چاہیے، نہ کہ صرف خاص لوگوں کے پاس. تو تمام لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی چوائسز ہیں. منتظمین کے مطابق ویلتھ ایکسپو 2026 میں 50 سے زائد معروف برانڈز نے اپنے سٹالز لگائے ہیں، جبکہ شرکاء کے لیے خصوصی آفرز اور دلچسپ سہولتیں بھی متعارف کروائی گئی ہیں. ویلتھ ایکسپو نہ صرف سرمایہ کاری سے متعلق آگاہی فراہم کر رہا ہے بلکہ مالی طور پر مضبوط مستقبل کی جانب ایک اہم قدم بھی ہے. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. ایکسپو سینٹر میں فوڈ ایشیا انٹرنیشنل بزنس ٹریڈ نمائش کا انعقاد. ملکی و غیر ملکی معروف فوڈ برانڈز اور بزنس کمپنیوں نے اپنی مصنوعات پیش کی. نمائش میں فوڈ انڈسٹری سے وابستہ جدید فوڈ آئٹمز، مشینری اور بزنس مواقعوں کو اجاگر کیا گیا. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ. سینٹر میں فوڈ ایشیا انٹرنیشنل بزنس ٹریڈ نمائش سج گئی. نمائش میں ہماری مٹی کے نام سے لگایا گیا اسٹال شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گیا. ہاتھ سے تیار کردہ مٹی کے برتنوں نے شرکاء کو اپنی جانب متوجہ کیے رکھا. اسٹال کے ذریعے پاکستانی ثقافت اور قدیم ہنر کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی کاوش کی گئی. منتظمین کا کہنا تھا کہ فوڈ ایشیا نمائش کا مقصد مقامی اور بین الاقوامی بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، کاروباری روابط کو فروغ دینا اور پاکستان کی فوڈ انڈسٹری کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. روایتی ثقافت کو جدید بزنس کے ساتھ جوڑنا بھی نمائش کی اہم حصہ ہے. ہماری مٹی ایک سوچ ہے اپنے میں، اور ہم نے کاروبار بہت کیے ہیں. اب ہم نے کچھ ایک ایسا کاروبار کیا جو ایک عبادت بھی ہے اور ایک کاروبار بھی ہے. یہ انڈسٹری ابھی وینٹیلیٹر پہ آپ بھی سمجھیں. ہم ویسے پڑھے لکھے لوگ اس انڈسٹری پہ اگر انویسٹ نہیں کریں گے یا صرف پیسے کو ہی بزنس بنائیں گے تو یہ ثقافت، یہ انڈسٹری کے جو کمار ہیں، جتنے ہمارے پاس آرٹسٹ لوگ ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ تو ہم پاکستان میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آتے. اور یہ واحد پلیٹ فارم تھا جو انٹرنیشنل فوڈ ایشیا، جدھر ہمارا گورا بائر آ کے دیکھ رہا ہے. ابھی کتنے یہاں پہ ہمارے پاس فارنرز کسٹمرز آئے جنہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ دے ہیو سین دا فرسٹ ایور ٹائم اس مٹی کی برتنوں کو اس پلیٹ فارم میں. شرکاء بولے ایسی نمائشیں نہ صرف کاروباری مواقع فراہم کرتی ہیں بلکہ پاکستانی مصنوعات اور ثقافت کو بھی اجاگر کرتی ہیں. کئی شرکاء نے ہماری مٹی کے اسٹال کو نمائش کا خوبصورت اور منفرد اضافہ قرار دیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ ہاتھ سے تیار کردہ مٹی کے برتن ہماری اصل پہچان ہے جنہیں فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے. جو نیچرل ہے وہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں، ایون میرے پاس تو جو ہے باہر کے برانڈس بھی ہیں، لیکن سنس میں ایک فوڈ سائنس اسٹوڈنٹ رہی ہوں تو میری ہمیشہ جو ریسرچ رہی ہے اس بیسس پہ رہی ہے کہ میری فیملی کے لیے زیادہ ہیلدی کون سا ورژن. سو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر ٹو چیک دیز پروڈکٹس ایز ویل. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نیچر سے بہت دور کر لیا. آرٹیفیشیل لائف پہ اگر ہم چاہیں گے اور یہ سوچیں گے دس از دا لگزریس، تو یہ لگزریس نہیں ہے. یہ بیسکلی
किलिंग कर रहे हैं हम अपने आप का, और यकीनी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है. Well, this is one of the good opportunities for all our business point of view, and also for the customers we have here in Karachi. और हम कराची को लॉन्च कर रहे हैं पिछले 3 months से, एंड वी हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स. और एक्सपो एक इवेंट देता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यू गेट टू नो मोर एंड मोर पीपल, नॉट ओनली फॉर द बिजनेस पर्पसेस बट ऑल्सो फॉर द क्लाइंट्स डोर टू बेसिस एज वेल. नुमाइश में शरीक शहरियों बिजनेस से वाबस्ता अफराद ने इंतजामात और पेश की गई मसनूआत को सराहा. कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21. नॉर्थ नाज़िमाबाद में निजी स्कूल की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स डे रंगारंग इवेंट्स में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया. तकरीब में वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई. मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट. तंदुरुस्त जिस्म के साथ सेहतमंद सोच का जश्न. खेल सिर्फ जिस्म को मजबूत नहीं करते, कौमों का मिजाज भी बनाते हैं. नॉर्थ नाज़िमाबाद में निजी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीब, जहां नन्हे तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ रेसेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और डिस्प्ले शो में भरपूर शिरकत की. स्पोर्ट फेस्टिवल में बच्चों की जिस्मानी फिटनेस, नज़्म-ओ-ज़ब्त और खेलों की महारतें दीदनी थी. मुख्तलिफ टैबलोज, मुनज़्ज़म प्रेजेंटेशंस और खेलों ने तकरीब को मजीद पुरकश बना दिया. स्कूल के रूह रवां रिजवाना और स्कूल ऑफ एकेडमिक के डायरेक्टर का कहना था कि स्कूल की सतह पर खेलों के प्रोग्राम का इनकाद बहुत जरूरी है. वालिदैन को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ बच्चों को खेलों में भी सपोर्ट करें. यही बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. बच्चों में स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं. इनसे बच्चों की छुपी हुई सलाहियतें बाहर निकल कर आती हैं और बच्चों में मोटिवेशन आती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है. मतलब 5 साल के बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों तक ने पार्टिसिपेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 1500 का क्राउड है और हमने उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर द वंडरफुल एंड सक्सेसफुल स्पोर्ट्स डे. स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेने वाले तलबा और तलबात का कहना था, हमने आज के दिन को खूब इंजॉय किया. ईयर जो होता है, हम एनुअली हम इतना पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर जो ये इवेंट्स आते हैं ना, इनमें मज़ा आ जाता है. मतलब फिर जब ये ख़त्म होते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि फिर चलो अब इतना स्कूल वालों ने कर दिया, फिर हम भी कुछ करके दे दें उनको. तो बहुत अच्छा आया, मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा. स्पोर्ट डे मेरा बहुत अच्छा गुजरा. सारे टीचर्स का बहुत थैंक यू. निजी स्कूल की जानिब से मुनक्किदा किया गया ये स्पोर्ट्स डे न सिर्फ बच्चों बल्कि वालिदैन के लिए भी खुशगवार याद बन गया, जहाँ तालीम के साथ खेलों की अहमियत को भी भरपूर अंदाज में उजागर किया गया. कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21. स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही.